بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى صدق اللہ العظیم۔ جو آیت ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے یہ 30ویں پارے کی آیت ہے سورہ نازعات کی، جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے کلام سے جنت کے راستے کی اور جہنم کے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی طلب ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں، اور ہر ایک انسان کی فکر ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، اور سمجھنا ہے کہ جہنم کا راستہ کیا ہے اور پھر اسی طرح جنت کا راستہ کیا ہے۔ اس کلام مجید کی موٹے انداز سے ہم سمجھ رہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کی زندگی کے اندر دین پر چلنے کے لیے سرکشی کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک سرکشی اور دوسرا دنیا کو دین پر ترجیح دینا۔ تو سرکشی جسے کہتے ہیں، کسی حکم پر زیادتی کرنے کو سرکشی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس حکم پر زیادتی کرنا یعنی حکم کو نہیں ماننا، اسے سرکشی کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دنیاوی والی زندگی کو ترجیح دینا۔ مثلا مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے حلال چیز کو اختیار کرنے کو کہا ہے اور حرام چیز سے بچنے کو کہا، لیکن دنیا کی زندگی کا ماحول آپ نے ایسا بنا لیا کہ جس کے نتیجے پر اس کی دلی تسلی یہی ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرے، تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے دل کو سکون پیدا کرے، یا اسی طرح اپنے مال میں زیادتی پیدا کر لے۔ جس چیز کو وہ سمجھ رہا ہے تو اسی کو ترجیح دینا کہتے ہیں۔ تو گویا کس نے حلال کو چھوڑا تو حلال ہے آخرت ہے، اور حرام جو دنیا ہے، اس نے آخرت کی زندگی کو دنیا کو ترجیح دے دیا۔ جیسے اور مثال سمجھنے کے لیے نماز پڑھنا یہ آخرت ہے سمجھو، اور نماز کو چھوڑنا یہ دنیا ہے، کہ دنیا کا کام کے اندر آدمی لگا ہوا ہے اور عین وقت پر نماز کا وقت آ گیا، تو اب یہ نماز کا وقت آنے پر اب یہ دیکھنا ہے یہ نماز کو چھوڑتا ہے یا دنیا کے کام کو چھوڑتا ہے۔ اگر اس نے نماز کو چھوڑ دیا دنیا کے کام کے لیے تو یہی دنیا کو ترجیح دینا ہے۔ ہاں، اگر اس نے دنیا کے کام کو چھوڑ دیا نماز کے لیے تو ایسا گویا کہ اس نے دین کو ترجیح دے دیا۔ تو مثال سمجھنے کے لیے تو اللہ رب العزت اپنے کلام سے بات کو وضاحت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کو خوف کو بھلا دیا اور پھر اللہ کے حکموں کے اندر سرکشی کی، اور پھر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کی زندگی کو ہلکی جانا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنت هی المأوى، کہ جو آدمی آخرت کا خوف خیال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑا ہونے کا دھیان رکھتے ہوئے وہ اپنے نفس کی خواہشات کو دباتا ہے اور اپنے خواہش نفس سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جو ہے جنت بناتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے خواہشات تو دیے ہیں اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک حسین لڑکی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اسلام کہتا ہے کہ نامحرم پر جو ہے نظر نہ اٹھائے، اب اس کا نفس کہتا ہے کہ جو ہے نظر اٹھاؤں، تو اب اس نے جو ہے آخرت کا خوف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی نفس کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنی ایمان کی بات کو سامنے رکھ دیا۔ تو یہی چیز ہے کہ اس نے جو ہے اللہ رب العزت کا دھیان اور آخرت کا خوف کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے نفس کی جو ہے خواہش کو دبایا، تو اس بنیاد پر جو اس نے دبایا ہے اللہ رب العزت اسی بنیاد کی چیز کو کہتے ہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جنت بنایا، کیونکہ اس کا مقصد تھا وہ ہمارا خوف، اور اس کا مقصد تھا وہ ہمارے سے ملاقات کا شوق، کہ جو چیز جو ہم نے اس کے حق میں جو ہے منع کر دی ہے، اس چیز نے ہم نے جو ہے حرام کر دی ہے، اس نے ہمارا خوف کھاتے ہوئے اور ہمارے معاملے کو خیال کرتے ہوئے اس نے اپنے نفس کی چیز کو چھوڑ دیا۔ یہ چھوڑنا اس کے حق میں آخرت کے اعتبار سے اس کا ٹھکانہ جنت بنا۔ ایسی عبادتوں کے متعلق سے بھی، جیسے میں نے پہلی بات میں جو نماز کی مثال دی، یہاں پر بھی نماز کی مثال لے لے کہ میرے اللہ نے مجھے نماز پڑھنا حکم دیا ہے، تو کسی بھی حالت میں نیند کا وقت ہو گیا ہے، ایسی حالت پر غلبہ ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن وقت آیا نماز کا تو اپنی نیند کو چھوڑ رہا ہے اللہ کے خوف میں اور آخرت کے فکر میں، تو یہ چھوڑ کر جو ہے اللہ کی عبادت کو بجا لا رہا ہے، یہی اس کا ٹھکانہ جنت کا ہے۔ تو ہر ایک کو پوچھے بھئی تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو کہیں گے ہاں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ہر ایک کو پوچھے کیا بھئی تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، کہا کہ میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، اور وہ جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچنے کی اور اسی طرح پناہ کی دعا بھی کرتا ہے، دعا بھی کراتا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے جنت کے راستے کی ہمیں پہچان ہو اور جہنم کے راستے کی ہمیں پہچان ہو۔ جو آدمی جس راستے پر چلتا ہے وہ ضرور اس راستے کے اینڈ تک جو ہے اس منزل تک پہنچتا ہے جہاں وہ راستہ جا رہا ہے۔ اگر جنت کا راستہ اعمال والا راستہ، شریعت و سنت والا راستہ ہے، اس راستے پر آدمی زندگی بسر کر رہا ہے، تو شریعت و سنت والا اعمال والا راستہ یہ جنت والا راستہ ہے، یہ ضرور اس کو جنت میں پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہے، اس کا مزاج ویسا نہیں ہے، اپنی مرضی والی زندگی ہے اور جہالت والی زندگی، اور اسی طرح دین کی کوئی پابندی نہیں، اور اسی طرح جو اعمال کی کوئی پابندی نہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، اپنی زندگی پر چل رہا ہے، تو سمجھو کہ جو ہے دنیا کا راستہ یعنی جہنم کا راستہ ہے، اور یہ راستہ اس کو وہیں پہ پہنچائے گا جہاں یہ چیز جاتی ہے۔ تو آدمی جو ہے جہنم کے راستے میں چلتے ہوئے جنت کے راستے کی دعا کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جو ہے کشمیر کو جانے والا بمبئی کے ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ مجھے کشمیر پہنچا دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑی پاگل پن کی بات ہے۔ تو کشمیر کو جانے والا کشمیر کے ٹرین میں بیٹھے اور اللہ سے دعا کریں اور کشمیر کی جانے کی ٹکٹ لے لے اور پھر پوری فکر کرے اور پھر اسی طرح جو ہے مانگتا بھی رہے اور درمیان میں کہیں راستے میں بھی نہ اتر جائے کہ اپنے منزل مقصود آنے تک پوری صبر کے ساتھ بیٹھا رہے، اور راستے میں جتنے اسٹیشن آتے رہیں گے اس سارے اسٹیشنوں کو جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور سیدھا جہاں اس کا منزل مقصود آخر تک جانا ہے وہاں تک صبر سے بیٹھا رہے گا انشاءاللہ، پھر ضرور وہ اپنے منزل تک چلے جائے گا۔ تو سمجھنے کی بات ہے آج کتنے لوگ بیچارے جو ہے بمبئی کا جو ہے بمبئی کے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کی تمنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہرگز جو ہے نہ کشمیر پہنچ سکیں گے، نہ کشمیر دیکھ سکیں گے، نہ کشمیر کا جو ہے ماحول کا جو ہے
خیال کر سکیں گے۔ تو اسی طرح آدمی جنت کی دعائیں کر رہا ہے، جنت کی فکریں لے رہا ہے، لیکن پوری کے اعمال، اس کی پوری کی سوچ، پوری محنت ساری کی ساری جہنم میں جانے کی ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے حالت میں جو ہے نہ جنت کا جو ہے وہ مزہ پائے گا، نہ جنت کے منظر کو دیکھے گا، نہ جنت کا جو ہے ماحول اپنی زندگی کے اندر لا سکے گا۔ وہ تو جو ہے جہنم کے ایندھن بنے گا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اعدت للکافرین، جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے جنت کی طرف فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور ان فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم دوڑو اور اسی طرح آگے بڑھو ایسے باغات کی طرف، ایسے رب کے یعنی معاف کرنے والے رب مہربان کی طرف، جو اس نے ایسا جنت بنایا ہے جس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک جگہ فرمائے کہ جو ہے وہ جنت بنائی گئی اعدت للمتقین، اور جنت تو پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی۔ تو محترم بزرگوں اور محترم خواتین، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کا راستہ وہ جو ہے بے حیائی کا راستہ ہے، بے دینی کا راستہ ہے، بے نمازی کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ، ان راستوں کو جو اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر اسی طرح جنت کا راستہ ایمان کا راستہ، اعمال کا راستہ، اور اسی طرح حیا والا اور پاکیزہ والا ماحول کا راستہ، یہ جنت کا راستے ہیں۔ ان راستوں کی ہم چلنے کی فکر کریں گے، اس پر چلیں گے انشاءاللہ کہ ضرور یہ راستہ ہم کو جو ہے جنت تک پہنچا دے گا۔ اللہ کرے ہمارے اس پیغام کو خیر کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔